سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد صدر زرداری کی جو پوزیشن ہے وہ مزید کمزور ہو گئی ہے اور سیاسی صورتحال بھی کچھ حد تک غیر یقینی ہوتی جا رہی ہے. اس میں مسلم لیگ نون کا بہت اہم رول ہے, اہم کردار ہے. وہ کیا سوچ رہی ہے پارٹی اور اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہے, یہ جاننے کی کوشش کریں گے. بات کریں گے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما جاوید ہاشمی صاحب سے جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے. جاوید صاحب یہ بتائیے, بالکل بنیادی نقطہ, صدر آصف علی زرداری کو استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ جو ہماری پارٹی پوزیشن ہے وہ بالکل اسی پر قائم ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نظام چلے اور جمہوریت کی گاڑی جو ہے وہ بھی پٹڑی سے نہ اترے. اب ایسی صورتحال میں جو کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر اگر کوئی بھی مورل سٹینڈ اگر لیا جائے, کیونکہ سیاست اسی کی مضبوط ہوتی ہے جس کی اخلاقی حیثیت مضبوط ہوتی ہے. اگر اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کل کے فیصلے کے اثرات دور رس ہوں گے اور اس میں جو ایک احتساب کا رکا ہوا عمل تھا وہ بھی جاری ہونے کے واضح اشارے ہیں, بلکہ اس کے امکانات ہیں. ٹھیک ہے, لیکن صاحب نظریں گڑی ہوئی ہیں صدر پہ, کیونکہ ان کے جو کیسز ہیں ان پہ بات ہوئی, سپریم کورٹ نے ان کو ایک بار پھر جو ہے وہ منظر عام پہ لائے اور سب سے زیادہ دباؤ ان کے اوپر ہے. ظاہر بات ہے ان کو آئینی تحفظ حاصل ہے, لیکن اخلاقی طور پر آپ کے خیال میں ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں, میں اس پوزیشن میں ابھی نہیں ہوں. میری پارٹی پوزیشن ابھی اس پہ کے اوپر ہمارے میٹنگز ہو رہی ہیں, اس کے اندر ہمارے مل کے فیصلے ہوں گے اور میں اپنی رائے کا کھل کے اظہار کروں گا وہاں پہ. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو فیصلہ آئے ہیں اس کے ہمیں تفصیلی فیصلہ آنا چاہیے اور اس تفصیلی فیصلے کا انتظار ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اچھا, اگر آنے والے دنوں میں ہاشمی صاحب اگر مزید پٹیشنز آتی ہیں اور صدر صاحب کو جو تحفظ حاصل ہے آئینی آرٹیکل 248 کے تحت, اس پہ بھی سوال اٹھتے ہیں اور اس پہ بھی سپریم کورٹ جو ہے کوئی فیصلہ سناتا ہے, تو ایک صورتحال ایک اور سمت چل پڑے گی. جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر صدر زردہ یہ ممکن ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم بچانا ہے, کہ صدر صاحب اگر کسی طریقے سے اپنی کرسی سے ہٹتے ہیں تو کیا پورا نظام خطرے میں ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ نظام خطرے میں آتا ہے. کسی ایک فرد کے آنے یا جانے سے یقیناً افراد کی بھی اہمیت ہوتی ہے, لیکن سب سے جو اہم ان کے پاس طاقت ہے وہ ان کی سیاسی قوت ہے. اور سیاسی قوت اگر وہ برقرار اس حساب سے اس وقت نہیں رکھ سکیں گے اگر ان اقدامات اور ان مقدمات کے ذریعے مزید ایسے شواہد عوام کے سامنے آتے ہیں تو عوام ایک جیسے ہوتے ہیں پوری دنیا کے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا یہاں ایک صوبے کے عوام دوسرے ہیں, دوسرے صوبے کے عوام دوسرے ہیں. وہ یقیناً چاہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر ایسا ہونا چاہیے, ہمارے کشتی کا ملاح ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں حفاظت سے ساحل تک پہنچا سکے. اچھا, مڈ ٹرم الیکشنز, پی ایم ایل این جو ہے وہ بہت عرصے سے کہتی آ رہی ہے کہ ہم نے نظام کو جو ہے وہ نہیں ہلانا. اس وقت اس صورتحال میں آج جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں ہاشمی صاحب, مڈ ٹرم الیکشن سوٹ کریں گے پی ایم ایل این کو؟ پی ایم ایل این کو تو سوٹ یہی کرتا ہے کہ یہ جمہوری نظام چلتا جائے اور اس کے اندر اگر کوئی افراد غلط ہیں وہ افراد اپنے مقدمات کا سامنا کرے, خواہ وہ حزب اختلاف کے افراد ہوں, خواہ وہ لوگ جو حکومت میں بیٹھے ہیں, خواہ وہ بے شک حزب اختلاف کے لیڈرز بھی کیوں نہ ہوں. اگر ان کے ذمے کچھ قوم کے جو فرائض تھے ان سے پہلو تہی کی گئی ہے اور عوام کے حقوق پر اگر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو ان کو منظر سے ہٹ جانے سے جمہوریت مضبوط ہوگی, کمزور نہیں ہوگی. حضرت صاحب مختصراً بتائیے گا, بالکل وقت ختم ہے, کہ آپ کیا مشورہ دیں گے اپنی قیادت کو کہ مڈ ٹرم الیکشنز کروانے چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ مڈ ٹرم الیکشنز ہو, پی ایم ایل این کو فائدہ ہوگا؟ آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے؟ میری رائے ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یہ عوام کی رائے پہ بھی اور جو حالات آ رہے ہیں اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. ابھی سے مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ کرنے کا وقت نہیں ہے.
ٹھیک ہے، جاوید ہاشمی صاحب بہت شکریہ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کرے تو کہتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشنز کا وقت نہیں ہے، لیکن جس طرح کی صورتحال ڈیولپ کر رہی ہے کہنا بہت مشکل ہے کہ سیاسی جو یہ گاڑی ہے یہ کس طرف جا رہی ہے۔ بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو انٹرنیشنل میڈیا صدر زرداری کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اور اس سے پاکستان کا جو امیج ہے ساری دنیا میں اس کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے، اس بریک کے بعد۔